حسین نے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے اپنی شجاعت کا اظہار فرمایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی اس بچے کا نام تم نے کیا رکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نام آپ ہی رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شبر اور دوسرے کا نام تھا شبیر۔ شبر کا معنی ہوتا ہے حسن اور شبیر کا مطلب ہوتا ہے حسین۔ میں نے ایک اپنے نواسے کا نام حسن رکھ دیا تو اب دوسرے نواسے کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حسن اور حسین جنتی نام ہے۔ بتاؤ عرب کے اندر بہت نام رکھے جاتے تھے، لیکن امام حسن اور امام حسین کے یہ دو نام آپ سے پہلے ایک روایت کے مطابق عرب کے کسی بچے کے لیے نہیں رکھے گئے۔ ایسا لگتا ہے ان دونوں ناموں کو میرے آقا علیہ السلام کے نواسوں کے لیے بچا کر کے رکھا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7ویں دن حضرت امام حسین کا عقیقہ فرمایا۔ 2 مینڈوں کو ذبح کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تقریباً 1 سال پہلے امام حسن کی ولادت ہو چکی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، سیدہ خاتون جنت کے مکان پہ جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، اس چھوٹے بچے کو لے کر کے آؤ۔ یعنی امام حسین کو جب بلانا ہوتا تھا میرے آقا کہا کرتے تھے چھوٹے بچے کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام حسین کا لعاب دہن ایسے چوستے ہوئے دیکھا ہے جیسے آدمی کھجور چوسا کرتا ہے۔ بتاؤ کتنا پیار تھا میرے آقا کو، امام حسین کا لعاب دہن میرے آقا علیہ السلام چوسا کرتے تھے۔ اور حضرت امام حسین سے میرے آقا علیہ السلام کو کتنی محبت تھی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے مکان پہ قیام پذیر ہوئے، رات کا وقت ہوا۔ امام حسن نے کہا مجھے کچھ پلائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لا کر کے امام حسن کو دیا۔ امام حسین نے بھی کچھ مانگا پینے کے لیے، میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین کو بھی لا کر کے دیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے یہ دونوں بچے اور فاطمہ اور علی تم دونوں ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ساتھ میں رہیں گے، یعنی یہاں پر بھی ساتھ ہے اور پھر جنت کے اندر بھی یہ ساتھ باقی رہے گا۔ یہ اہل بیت پاک پنجتن پاک ہے۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صدقے کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی پڑی تھیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نواسے امام حسین جب آئے تو بچوں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کھانے کی جب کوئی چیز پاتے ہیں تو اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا بچپن ہے، آئے اور کھجوروں کو دیکھا تو ایک کھجور کو اٹھایا اور اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا۔ آج اگر ہمارا بچہ کوئی ایسا کام کرے جو شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہوتا، ہم کیا کہتے ہیں بچہ ہے جب بڑا ہوگا تب سمجھ جائے گا، بچے کو کیسے منع کریں، بچپن ہے، بچپن میں تو بچے سب کچھ کیا کرتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے تربیت جو ہوا کرتی ہے وہ بچپن میں ہوا کرتی ہے، کیونکہ بچپن میں بچہ ایک نرم شاخ کی طرح ہوتا ہے، اور شاخ جب نرم ہو تو جدھر موڑو گے ادھر مڑ جائے گی، لیکن شاخ جب بالکل درخت بن جائے گی اور وہ کڑک ہو جائے گی اس کے بعد میں اگر موڑنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اسے آپ موڑ نہیں پائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں امام حسین کی کیسی تربیت فرمائی، فرمایا منہ کے اندر انگلی ڈال کر کے کھجور کو باہر نکالو، یہ صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ مال کا میل ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا صدقہ میری اہل بیت کے لیے، میرے سادات کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ امام حسین کے منہ میں انگلی ڈال کر کے کھجور کو باہر نکلوا دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا طریقہ، کاش آج بھی ہم ہمارے بچوں کی تربیت بچپن کے اندر کر دیں تاکہ ہمارا بڑھاپا اچھا ہو جائے۔ بچپن میں جب تربیت نہیں ہو پاتی ہے تو وہی بچے بڑے ہو کر کے ہمارے بڑھاپے کے اندر ہمارے لیے ماتھے کا کلنگ بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں ایک بار اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کے وقت میں مجھے کوئی کام ہو گیا، میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، میں نے اپنا جو مسئلہ تھا میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد میں جب میں جانے لگا تو میں نے کیا دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام جو نوری چادر اوڑے ہوئے ہیں ان چادروں میں کچھ غبار سا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر کے اندر غبار کیسا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹا دیا تو ایک طرف امام حسن تھے تو دوسری طرف امام حسین تھے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار فرما۔ اور پھر میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ گویا کہ ہم اہل سنت کے لیے یہ بشارت ہے، ہم امام حسن اور حسین سے پیار کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر پسند فرماتا ہے، اور یہ پسند ہی تو ہے کہ اللہ نے اپنے ان پیاروں کے ذکر کی محفل میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ورنہ آج موبائل اور سوشل میڈیا کے زمانے میں آدمی کب موبائل چھوڑ کر کے الگ ہونا گوارا کرتا ہے، لیکن موبائل اور سوشل میڈیا کی محبت اپنی جگہ، میرے نبی کے نواسوں کی بات آ جائے تو پھر موبائل کی محبت کام نہیں آتی ہے، اور نبی کے نواسوں کی محبت ان کے اوپر بڑھ کر کے فوقیت لے جایا کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میرے یہ دونوں نواسے میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے، فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو بہت پیار کرتے تھے، اپنے ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، غالباً آج ساتھ میں نہیں لائے ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام منبر نور پہ تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین میرے آقا کو تلاش کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کے مکان سے نکل کر کے مسجد نبوی کے اندر آنے لگے، کیونکہ جب بچوں کو کسی سے پیار ہوتا ہے اور وہ بزرگ نظر نہیں آتے تو بچے بھی ڈھونڈا کرتے ہیں، کہاں میرے دادا جی کہاں ہیں، میرے نانا کدھر ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین کو بھی غالباً میرے آقا کی تلاش ہوئی ہوگی، نکل کر کے چلے آئے، اور جب سامنے سے آنے لگے میرے آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اب بچے ہوتے ہیں، جب چلتے چلتے کبھی کبھی بچے لڑکھڑا جایا کرتے ہیں، تو بچے لڑکھڑا گئے، جب لڑکھڑانے لگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ بند کیا، منبر سے نیچے تشریف لائے۔ ارے یہ بھی تو ہو سکتا تھا صحابہ کرام ان کو سنبھال لیتے یا کوئی اور ان کو سہارا دے دیتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام خود منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں لیا اور منبر پر لے کر کے تشریف فرما ہو گئے۔ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا میرے یہ نواسے اتنے اہم ہیں کہ اگر خطبے کے دوران بھی آ جائیں تو انہیں منبر پر لے کر کے میں خطبہ ارشاد فرماؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح امام حسن اور امام حسین کی عظمت اور ان کی اہمیت کو صحابہ کرام کے درمیان اجاگر فرما دیا ہے۔ حضرت امام حسین کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدہ کیا اور سجدہ لمبا ہو گیا، جب آپ نے نماز مکمل کر دی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی حکم نازل ہوا یا اللہ نے سجدہ لمبا کرنے کا حکم دے دیا یا وحی نازل ہو رہی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا نہ تو کوئی حکم نازل ہوا اور نہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، اصل میں جب میں نے سجدہ کیا میرا حسین میری پشت پر آ گیا اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں حسین کو پشت سے نیچے اتاروں، تو جب تک میرا حسین خود نیچے نہیں اتر گیا تب تک میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امام حسین کے ساتھ میں پیار تھا۔ میرا آقا علیہ السلام سجدے میں ہوتے، امام حسین اگر پشت پر آ کر کے بیٹھ جاتے، میرے آقا اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے جب تک یہ نواسہ رسول خود اتر کر کے نیچے نہیں آ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وہ جذبہ تھا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد امام حسین روزانہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ فرائض تو فرائض ہیں، نفل نماز روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ہم جو غلام حسین کہلاتے، ہمارا تو یہ عالم ہے شب برات، شب قدر، شب معراج میں بھی 1000 رکعت پڑھنے کی ہمت ہم میں نہیں ہو پاتی ہے۔ امام حسین روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ امام حسین کو عبادت سے کتنا
کتنا پیار تھا. یاد کریں آپ کربلا کے میدان میں محرم کی 9 تاریخ ہے, عصر کا وقت ہے, امام حسین خیمے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے, اچانک آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو پھر اچانک شور سنائی دیا. میرے آقا حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا, کہا عباس دیکھو تو یہ شور کیسا ہو رہا ہے. حضرت عباس گئے, آ کر کے بتایا یزیدیوں نے حملہ کرنے کے لیے نقارہ بجا دیا ہے. امام حسین کا جواب سنو. میرے امام کہتے عباس جاؤ یزیدیوں سے جا کر کے کہو آج رات ہمیں عبادت کرنے کا موقع دے دو, یہ آخری رات ہے, آج رات ہم دل کھول کر کے عبادت کر لیں اور جنگ جو ہے وہ کل شروع کی جائے گی. یعنی امام حسین کو پتا ہے کل مجھے شہید کر دیا جائے گا, اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ایک رات کی مہلت لے لو. کیوں؟ ملاقات کے لیے نہیں, بات چیت کے لیے نہیں, صرف اور صرف اس لیے ایک رات اور مل جائے تاکہ حسین دل کھول کر کے اپنے مولا کی عبادت کر لے. حضرت امام حسین کو اپنے مولا سے اتنا پیار تھا اور حضرت امام حسین نے پیدل چل کر کے 25 حج ادا فرمائے, 25 حج ادا فرمائے. روایتوں میں آتا ہے امام حسین جو ہے وہ یہ ناف سے لے کر کے قدموں تک میرے آقا کے ہم شکل تھے. کل میں نے بتایا تھا کہ سر سے لے کر کے ناف تک امام حسین امام حسن ہم شکل مصطفیٰ تھے اور ناف سے لے کے قدم تک امام حسین ہم شکل مصطفیٰ تھے. اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا حسن جس کو مل گیا ہو وہ کتنا خوبصورت ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ امام حسین اگر اندھیرے کمرے میں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے تو آپ کے چہرے سے نکلنے والی ان شعاؤں کی وجہ سے اندھیرا کمرہ بھی جگمگانے لگ جاتا تھا اور اندھیرے کمرے میں بھی اجالا ہو جاتا تھا. ارے ہم تو آج ان کی محبتوں کا چراغ اپنے دل میں جلا کے بیٹھے, ہمیں یقین ہے کل قبر کے اندر میرے آقا کا نور اور ان نواسوں کا نور ہماری قبر کے اندر اجالا کرتا ہوا نظر آئے گا. حضرات مکرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ناز سے پالا. ایک دن میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کے مکان کے پاس سے نکل رہے تھے, امام حسین کے رونے کی آواز آ گئی. میرے آقا علیہ السلام مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو, حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. بتاؤ جو بچپن میں امام حسین رو دے تو میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہو تو حسین کی کتنی عظمتیں ہوں گی اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا مقام و رتبہ کتنا بلند ہوگا. بچپن ہی میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا. صحابہ بھی جانتے تھے, میرے آقا کو بھی پتا تھا. حضرت ام الفضل اللہ کے رسول علیہ السلام کی چچی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی تو دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں. آپ کی چچی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی چشمان مبارک کے اندر یہ آنسو کیسے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل امین آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا میرا یہ نواسا شہید کر دیا جائے گا اور جس مقام پر شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی بھی جبریل نے لا کر کے مجھے دکھائی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فرشتے نے مجھے کربلا کی مٹی لا کر کے دی کہ اس مقام کے اوپر آپ کا نواسا شہید کیا جائے گا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف حضرت ابراہیم جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, امام حسین کے ماموں ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اے محبوب چاہو تو حسین کو رکھ لو اور چاہو تو تم ابراہیم اپنے بیٹے کو رکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو واپس بلانا چاہتا ہے اور ایک کو آپ کے پاس میں چھوڑنا چاہتا ہے, اب آپ کی مرضی ہے. میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو یہ کہتے ہیں نبی جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. میرے آقا کا اختیار دیکھو اللہ نے کتنا مختار بنایا ہے. ایک بیٹا ہے, ایک نواسا ہے, ایک کا انتقال ہونا ہے, ایک دنیا میں باقی رہنے والے ہیں. تو ایسا نہیں کہ حضرت ملک الموت آئیں اور روح قبض کر کے چلے جائیں, نہیں, کہا جا رہا محبوب تمہاری مرضی ہے, چاہو تو حسین کو دے دو, چاہو تو ابراہیم اپنے بیٹے کو دے دو. میرے آقا نے فرمایا اگر حسین اگر انتقال کر جاتے مجھے تکلیف ہوگی, فاطمہ کو تکلیف ہوگی, علی کو تکلیف ہوگی, اور اگر ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو زیادہ تکلیف مجھے ہوگی. میرے آقا نے فرمایا میں ابراہیم کو حوالے کرتا ہوں اور حسین کو رکھنا میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. اور پھر 3 دن نہیں گزرے تھے حضرت ابراہیم میرے آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد میں امام حسین جب میرے آقا کے پاس آیا کرتے تھے تو اس وقت میرے آقا فرماتے تھے
حسین تجھ پر تو میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے ایک بار بادل کا فرشتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اللہ کر کے مٹی دی کہ آپ کا نواسا، کیونکہ جب وہ فرشتے آئے تو میرے آقا علیہ السلام امام حسین کو بوسہ دے رہے تھے۔ فرشتے نے کہا آپ حسین سے پیار کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ کہا آپ کے نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور پھر مٹی لا کر کے دی۔ کہا یہ مٹی جب خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ یہ نواسا شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو یہ مٹی عطا فرما دی۔ کہا یہ مٹی جب خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا نواسا شہید کر دیا گیا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں یہاں پر، میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب کا علم کیا، میرے آقا نے حضرت عائشہ کو نہیں دی، حضرت میمونہ کو نہیں دی، حضرت صفیہ کو نہیں دی۔ اگر وہ مٹی میرے آقا نے دی تو ام سلمہ کو دی۔ میرے آقا کو پتا تھا جب میرا نواسا شہید ہوگا تو اس وقت ام سلمہ دنیا کے اندر موجود رہیں گی، ان کی زندگی باقی ہوگی، تو میرے آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی۔ اور جب میرے آقا حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو وہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو گئی تھی۔ تو حضرات مکرم امام حسین کی جو شہادت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ تو سب جانتے تھے یہ شہید کیے جائیں گے، انہیں ظلماً شہید کیا جائے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا، حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا اور یزید بادشاہ بنا، دیکھو یہ قدرت کا ایک دستور ہے، اللہ تعالیٰ اچھوں کے گھر میں بروں کو پیدا کر دیتا ہے اور بروں کے گھر میں اچھوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے بھی بارہا دیکھا ہوگا، اچھوں کے یہاں برے اور بروں کے یہاں اچھے ہو جایا کرتے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، حضرت امیر معاویہ کو میرے آقا نے دعاؤں سے نوازا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے آقا نے فرمایا معاویہ سے اللہ اس کے رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ بڑی شان والے تھے، لیکن ان کا جو بیٹا تھا یزید وہ بڑا بدبخت، ناپاک، پلید، شرابی، کبابی اور نہ جانے کیسا عیاشیوں کے اندر مبتلا فاسق و فاجر قسم کا انسان تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یزید بادشاہ بنا اور تخت پر بیٹھا، تو اس نے فوراً مدینہ منورہ کے حاکم ولید کو یہ خط، ولید بن عقبہ کو خط لکھ کر کے کہا کہ یزید کا انتقال، یزید نے کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سب سے میری بیعت لیں۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور امام حسین سے میری بیعت لیں۔ اللہ اکبر۔ یزید کے بارے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، یزید ناپاک اور پلید تو تھا ہی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں یزید کے خلاف اس وقت ہم نے علم میں بغاوت بلند کیا جب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں یہ ڈر لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ اس کے زمانے میں شراب عام ہو گئی، نمازیں ترک کی جانے لگی، لوگ ماؤں بہنوں سے نکاح کرنے لگے، گناہوں کا ماحول پیدا ہو گیا، دین پر عمل دھیرے دھیرے ختم کیا جانے لگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رازدار رسول دعا کرتے تھے اللہ سن ہجری 60 کے شروع اور لوڑنوں کی حکومت سے تو مجھے بچا۔ انہیں پتا تھا سن ہجری 60 کے اندر ایک ایسا بندہ، ایک ایسا بدبخت بادشاہ بنے گا جو دین کی قدروں کو پامال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول فرمائی اور 60 سے پہلے 59 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یزید کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت عدل و انصاف پر قائم ہوگی، سب سے پہلے میری امت کے کاموں میں رخنا ڈالنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ میری امت سنت پر قائم رہے گی، ان میں سب سے پہلے انتشار پیدا کرنے والا بنی امیہ کا ایک فرد ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے، آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ یزید کا جو کفر ہے وہ متواتر نہیں ہے، فاسق فاجر کہیں گے لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ جب تک تواتر کے ساتھ میں کفر کا پتہ نہ چلے اس وقت تک کسی کو کافر نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل اور بہت سارے علماء نے فرمایا یزید کافر ہے۔ ہم حنفیوں کا یہی کہنا ہے، اس کے کفر کے بارے میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، زانی کہتے ہیں، شرابی کہتے ہیں، بے نمازی کہتے ہیں، ناپاک اور پلید ہم اسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان بنی امیہ کے ایک بہترین خلیفہ گزرے، ان کے دربار میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے اس کو کوڑے لگوائے، تیری یہ مجال کیسے ہوئی، ایسے بدبخت کو تو امیر المومنین کہتا ہے۔ حضرات مکرم بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، بات
بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا تو لوگوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. بد مذہبوں کا رد ہم اسی لیے تو کرتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ وہابیوں کو سن کر کے دیکھ لیں, ان بدبخت سعودیوں نجدیوں کو سن کر کے دیکھ لیں, وہ حضرت یزید کہتے ہیں, یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, حضرت یزید کہہ کر کے اپنے تقریر میں نام لیتے ہیں. جو یزید کو حضرت کہے اور یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے, ان وہابیوں پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں, ان نجدیوں پہ بھی ہم لعنت کرتے ہیں. وہ ایسا ناپاک پلید جس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کروایا. 3 دن تک مدینہ کی پاک باز عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی رہی. مسجد نبی میں 3 دن تک اذان نہ ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس منبر کے پاس میں گھوڑے باندھے گئے. مسجد نبی نے یزیدیوں کے جانوروں نے پیشاب کیا اور نہ جانے کتنے سینکڑوں صحابہ اور تابعین کو قتل کروایا, شہید کروایا. کیا کیا مظالم اس نے نہیں کیے, کیا کیا مظالم نہیں کیے. یہ وہابی حضرت یزید اور یزید رحمت اللہ علیہ کہتے, کیوں کہتے ہیں؟ جو کام یزید نے کیا تھا وہی کام وہابیوں نے بھی کیا. جب وہابیوں کا مکہ اور مدینہ پہ قبضہ ہوا, معاذ اللہ انہوں نے مدینے کے اندر وہ قتل عام کیا, وہ قتل عام کیا. عورتوں کو لٹاتے تھے اور ماں کے سینے پر بچے کو لٹا کر کے ذبح کرتے تھے. یہ ایسے ظالم اور بدبخت لوگ ہیں. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا, جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا, یزید بادشاہ بن گیا. مدینہ کے والی ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ سب سے میرے نام پر بیعت لو. پہلے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور امام حسین سے بیعت لو. اس کے بعد میں اس نے کہا عبداللہ بن عمر مسجد میں بیٹھنے والے آدمی ہیں, ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر کو جب تک چھیڑو گے نہیں تب تک وہ کچھ نہیں کریں گے, لیکن حسین سے پہلے بیعت لو. وہ شیر کا بیٹا, وہ شیر کا بیٹا شیر ہوا کرتا ہے. جب حضرت امام حسین کو دربار مدینہ کے اندر بلایا گیا ولید بن عقبہ حاکم مدینہ کی طرف سے, امام حسین سمجھ گئے دربار کا وقت نہیں ہے, بے وقت بلایا گیا ہے, ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر کے گئے, دروازے کے باہر کھڑا کر دیا, کہا اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر چلے آنا. جب حضرت امام حسین ولید بن عقبہ حاکم مدینہ کے دربار میں گئے, حاکم مدینہ نے امام حسین کو بلانے سے پہلے مروان سے مشورہ کیا تھا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو مروان نے مشورہ دیا تھا امام حسین کو بلاؤ, اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور بیعت نہ کرے تو ان کو قتل کر دیا جائے. امام حسین کے قتل کا مشورہ کون دے گا؟ کون دے گا؟ جو بدبخت ہوگا وہی تو دے گا. یہ وہی مروان ہے جب پیدا ہوا تھا میرے آقا کی بارگاہ میں لایا گیا تھا, میرے آقا نے فرمایا تھا ایک گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے, اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے مروان کے باپ حکم پر میرے آقا نے لعنت کی ہے, اور یہ اپنے باپ کی پیٹ میں تھا, اس کو بھی لعنت ملی تھی. جس کو میرے آقا کی لعنت ملی ہو, جس کو میرے آقا نے گرگٹ کہا ہو, وہ ایسا بدبختانہ مشورہ ہی دے گا. امام حسین جب دربار میں پہنچے, حاکم مدینہ نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید کا خط آیا, آپ بیعت کر لیں. میرے امام نے کیا کہا, مجھ جیسا آدمی چھپ کر کے بیعت نہیں کرے گا. اگر آپ کو بیعت لینا ہے آپ نکل کر کے باہر آئیں, سب لوگوں سے بیعت لیں اور مجھ سے بیعت کا سب کے سامنے بولے, میں بیعت ابھی نہیں کروں گا. امام حسین جانے لگے تو مروان بول اٹھا, اے ولید انہیں ابھی فوراً بیعت کے لیے مجبور کیا جائے, اگر یہ بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے. میرے امام جا رہے تھے, جاتے جاتے واپس پلٹ آئے اور کہا ظالم تیری یہ مجال نہیں کہ تو حسین کو قتل پر پائے. امام حسین نے اپنے وہ حیدری تیور دکھائے اور مروان کو خاموش کیا. وہ کہنے لگا ولید بن عقبہ کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا کہ نواسہ رسول کو شہید کروں, ساری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے تو اے مروان میں نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کروں گا. میرے امام چلے گئے, کہا شام کا وقت ہوا, پھر بلانے بھیجا. میرے امام نے کہا میں ابھی نہیں آؤں گا, کل دیکھا جائے گا. رات کا وقت ہوا, امام حسین نے اپنے اہل بیت سے کہا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے, یزید بادشاہ بن گیا ہے, اب مدینے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. میرے امام ڈر کر کے مدینہ نہیں چھوڑ رہے تھے, میرے امام اس لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے کہ میری وجہ سے مدینے میں خون خرابہ نہ ہو. اگر میں نے رکا, میں نے بیعت نہ کی تو پھر یہاں پر خون خرابہ ہوگا, میرے جان نثار پھر یزیدیوں سے لڑیں گے. میرے امام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مدینے کی پاک زمین کو خون کے اندر آلودہ
آسودہ کیا جائے۔ میرے امام نے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے سامان کو تیار کر لو، رات کا وقت ہوا، مدینہ سو رہا ہے، اہل مدینہ سو رہے ہیں۔ میرے آقا امام حسین گئے جنت البقیع میں اور جا کر کے حضرت خاتون جنت ماں کی بارگاہ میں حاضری دی، اپنے بھائی امام حسن کی بارگاہ میں گئے، اپنے ماموں حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور جا کر کے اپنے اعزاء اقربا سب سے ملے اور پھر جا کر کے میرے آقا علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہو گئے۔ روایتوں میں تو نہیں آتا لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے جب میرے امام حسین حضور کے روزے پہ گئے ہوں گے تو امام حسین کی دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج 4 دن کا حاجی 8 دن کا حاجی جب مدینہ چھوڑ کے آتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اور جو مدینہ نہیں دیکھتا وہ دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ امام حسین کا بچپن مدینے میں گزرا، پیدائش مدینے کے اندر۔ امام حسین مدینے کی گلیوں میں نانا کی انگلی پکڑ کر کے چلے ہیں، نانا کے کندھوں پہ سوار ہو کر چلے ہیں، نانا کے خطبے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مدینے کی زندگی گزاری ہے۔ امام حسین کا سب کچھ مدینے میں تھا۔ 4 دن کا حاجی مدینے میں مدینہ چھوڑتا ہے تو اس کا دل نکل آتا ہے۔ امام حسین مدینہ ایسے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین نے کہا ہوگا یا رسول اللہ آپ کو مدینہ پیارا ہے، آپ کے حسین کو بھی مدینہ پیارا ہے، لیکن میرا مدینے میں رہنا اب مشکل ہے، اگر میں مدینے میں رہتا ہوں تو مدینے کی حرمتیں پامال ہوں گی۔ اب امام حسین نے حال دل کیسے سنایا ہوگا، الفاظ کیا ہوں گے انہیں کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال امام حسین نے اپنا دل نکال کر کے اپنے حالات اپنے نانا کی بارگاہ میں پیش کیے ہوں گے اور پھر الٹے قدم پلٹ کر کے آئے۔ سارے سامان تیار ہو چکے ہیں، کجاوے کسے جا چکے ہیں، اہل بیت نبوت سب تیار ہو چکے ہیں، رات کا وقت ہے، مدینے میں سناٹا ہے۔ اب وہ کیسی کیفیت ہوگی، اس رات کا منظر نگاہوں کے سامنے لا کر کے تو دیکھیں، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین کے دل کی کیفیت بدلی ہوگی، مدینے کی زمین نے پاؤں تو پکڑے ہوں گے، حسین تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہارا تو سب کچھ مدینے کے اندر ہے۔ آج سب مدینہ چھوڑ کر کے اہل بیت پاک مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک رات وہ رات تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے درمیان سے نکل کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے تھے۔ آج ایک رات وہ ہے میرے آقا امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے تھے تو مدینے والے انتظار کر رہے تھے، اور مدینے میں آئے تھے تو مدینے کے اندر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا مع دعا للہ داعی کے ترانے بچیوں نے گا کے میرے آقا کا استقبال کیا تھا۔ آج امام حسین جا رہے ہیں، ادھر مدینے سے نکل رہے اور ادھر مکہ المکرمہ کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر کے استقبال کر رہی ہے، ذرے انتظار کر رہے ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل کر کے جب باہر آئے، راستے میں ابن موتی سے ملاقات ہوئی، کنویں کے پاس پہنچے۔ ابن موتی نے کہا کہ کنویں کا پانی جو ہے وہ بہت کم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پانی کے چلو لیا اور کنویں کے اندر آپ نے کلی فرما دی، کنویں کے اندر پانی بھی زیادہ ہو گیا اور پہلے سے زیادہ پانی ہو گیا۔ آپ کی یہ کرامت راستے کے اندر ظاہر ہوئی۔ امام حسین جب مدینے سے نکلے، مکے والوں کو پتہ چل گیا امام حسین آ رہے ہیں، سب استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، سب راہوں کے اندر آنکھیں بچھا رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں نبی کا نواسا آ رہا ہے، امام حسین آ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج اگر کوئی آل رسول ہماری بستی میں آتا ہے، کوئی اپنا وقت کا ولی آتا ہے، ہم نگاہوں کے اندر ہم جو ہے راہوں کے اندر اپنی پلکوں کو بچھاتے۔ میرے امام حسین جب مکے میں داخل ہو رہے ہوں گے، کیا استقبال ہوا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ امام حسین جب مکہ میں پہنچے ہیں، اللہ اکبر، امام حسین نے نہ تو کسی سے بیعت لی، نہ یزید کے خلاف کچھ کیا، لیکن امام حسین جب مکہ پہنچے، ادھر کوفہ والوں کو پتہ چل گیا کہ امام حسین یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے اور مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا چکے ہیں۔ تو سب ایک عاشق امام حسین
حسین کے گھر پہ جمع ہوئے اور سلیمان کے گھر پہ جمع ہو کر کے سب نے آپس میں بات چیت کی کہ دیکھو ہمیں پتہ چلا ہے امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کے مکہ جا چکے ہیں، اب تم بتاؤ کیا امام حسین کو کوفہ بلایا جائے، کیا وفا کرو گے؟ سب نے کہا ہم اپنی جان قربان کریں گے، امام حسین کو بلا لیا جائے، یہاں پہ ہم ان کی بیعت کریں گے۔ سب نے مل کر کے جب پختہ عہد کیا تو امام حسین کے نام خط لکھا گیا، امام ہمارے یہاں یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر حاکم ہے، ہم یہاں اس کی پیچھے نہ تو نماز پڑھتے ہیں نہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ ایک چٹھی آئی، دوسری آئی، 2 دن کے اندر 52 چٹھیاں آ گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے چند دنوں کے اندر 150 خط آئے، حسین کوفہ آ جاؤ، اگر آپ کوفہ نہیں آئیں گے ہم مجبور ہو جائیں گے، یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں گے، کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ تم نے فاسق اور فاجر کی بیعت کیوں کی تھی، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی کہیں گے ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، تیرے نبی کا نواسا آنے کے لیے تیار نہ ہوا، پھر ہم مجبور ہو گئے اور اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ امام حسین کے پاس جب خط آئے اب امام حسین جانے کی تیاری کرنے لگے، صحابہ آ گئے، کہا حسین آپ نہ جائیں، کوفہ والوں نے آپ کے بھائی حسن کو دھوکہ دیا، آپ کے والد حضرت مولا علی کو دھوکہ دیا، کوفے والے کبھی بھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے، اور صحابہ کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبریں پہلے سے معلوم تھی، اب امام حسین کیا کریں، کوفہ والوں کی نہیں مانتے، قیامت میں وہ رب کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، صحابہ کی نہیں مانتے، صحابہ ناراض ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ امام حسین نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم کوفہ چلے جاؤ اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لو اور پھر مجھ کو لکھ کر کے بھیجو، اگر حالات اچھے ہوں گے تو میں بھی چلا آؤں گا۔ ایک خط لکھ دیا، اے کوفہ والوں میں اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ تمہارے حالات کا جائزہ لیں گے، اگر حالات اچھے ہوں گے یہ مجھے اطلاع دیں گے تو پھر میں بھی تمہارے پاس میں آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور کوفہ کی طرف چل پڑے، جب کوفہ کے اندر پہنچے ہیں جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا امام حسین کے بھائی آئے ہیں، لوگ آ کر کے بیعت ہونے لگے، اور 1-2 دن کے اندر 12,000 کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کے اس مقدس جانشین کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ دے کر کے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب حالات کو دیکھا فوراً امام حسین کو خط لکھ دیا، امام آپ چلے آئیں، یہاں تو سب آپ کے دیوانے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر کے ان کے بھائی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں۔ جب امام حسین کے پاس میں مسلم بن عقیل نے خط لکھا، ادھر حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کو جب پتا چلا، سب کو انہوں نے دربار میں جمع کیا اور کہا لوگوں مجھے پتا چلا ہے تم امام حسین کی بیعت کر رہے ہو، اگر یزید کو پتا چل گیا وہ تمہارے اوپر بڑا ظلم کرے گا، تم ایسا ہرگز مت کرو۔ جب وہ تقریر کر رہے تھے ایک یزیدی کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اے نعمان بن بشیر اتنی نرمی کرنے سے کام نہیں چلے گا، تم سختی کرو۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں حق کے لیے نرمی اختیار کروں یہ سختی کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ یزیدی اٹھ کر کے گیا، یزید کو خط لکھ دیا، کوفہ کے حالات خراب ہیں، امام مسلم بن عقیل آئے ہوئے، امام حسین کے نام پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، اگر تم نے کچھ نہیں کیا کوفہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ پھر ایک اور یزید نے خط لکھا، ایک اور یزید نے خط لکھا، وہ سارے خطوط جب یزید کے دربار میں پہنچے یزید غصہ ہو گیا، فوراً اپنے خاص لوگوں کو بلایا، کیا کیا جائے، کوفہ کے حالات بگڑ رہے ہیں، امام حسین کے نام پر لوگ ہزاروں بیعت کر چکے، کیا کیا جائے؟ لوگوں نے مشورہ دیا، بصرہ کا حاکم ابن زیاد بڑا سخت ہے، اس کو فوراً کوفہ کا حاکم بنا دو، نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، وہ بہت نرم پڑ جاتے ہیں، جب وہ جائیں گے وہاں پر ابن زیاد جائے گا اور اپنی سختی سے کام لے گا، حالات خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ یزید نے فوراً ابن زیاد کو آرڈر دیا کہ تم بصرہ کے بھی حاکم ہو، میں تمہیں کوفہ کا بھی حاکم بناتا ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور جا کر کے حالات سوار دو۔ ادھر امام حسین کو بلانے کے لیے خط جب لکھ دیا گیا تو کوفہ والے انتظار کر رہے تھے، امام حسین آ رہے ہوں گے، امام حسین آ رہے ہوں گے، اور ادھر ابن زیاد مکہ کے راستے سے کوفہ کی طرف چل پڑا، قادسیہ میں پہنچا، اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑ دیا، اب اس کے بعد میں مکہ والا راستہ اختیار کیا اور مکہ والوں کا کپڑا پہن لیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام حسین آ رہے ہیں، کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ جاؤں گا ہو سکتا ہے میرے خلاف وہ لوگ کوئی ایکشن لے لیں۔ اب مغرب کا وقت ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، اس وقت میں حجازی راستے سے حجازی کپڑے پہن کر کے 20 لوگوں کے ساتھ میں
ابن زیاد کوفہ کی طرف آیا. لوگوں نے کہا دیکھو امام حسین آ گئے. اب پورے کوفہ کے لوگ نکل آئے, سب نعرہ لگا رہے مرحبا یا ابن رسول اللہ, آئے نواسہ رسول مرحبا مرحبا کی. ابن زیاد نے جب دیکھا کہ مرحبا کی صدائیں ہیں, وہ کنکیوں سے دیکھ رہا تھا کون کون نعرے لگا رہے ہیں, کون کون یا حسین کہہ رہے ہیں. جب بھیڑ زیادہ ہو گئی, راستہ چلنا مشکل ہو گیا. ایک یزیدی سپہ سالار نے کہا سب راستہ دے دو, یہ حسین نہیں ہے, یہ یزید کی طرف سے یہاں کے حاکم بنائے گئے ابن زیاد ہے. جب ابن زیاد کا نام سنا مجمع چھٹ گیا. اب ابن زیاد سیدھا پہنچا گورنر ہاؤس میں. صبح کا وقت ہوا, سارے کوفہ والوں کو جمع کیا, کہا نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے. مجھے یہ پتا چلا ہے تم لوگ امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہو. اگر کسی نے یزید کی بیعت کے خلاف حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی, مسلم بن عقیل سے بیعت کی, تو اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا, اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. جو بھی دھمکی دے سکتا تھا دھمکی دی. اور جب اس کی محفل ختم ہوئی, بڑے بڑے جو سردار تھے سب کو اس نے اٹھا لیا, بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سب کو جیل میں ڈلوا دیا. ادھر حضرت امام مسلم جب آئے تھے تو مختار جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان کے گھر پہ رکے ہوئے تھے. جب کوفہ کے حالات بدلنے لگے تو پھر مختار کے گھر سے پوشیدہ طور پر امام مسلم بن عقیل ہانی کے گھر پہ چلے گئے. اب ہانی ان کو چھپا کر کے رکھتا. ادھر ابن زیاد کو طلب ہوئی کہ تلاش کرو کہاں پہ ہے مسلم بن عقیل. بہت کوشش کی, مسلم بن عقیل کا پتہ نہ چلا. اخیر کے اندر اس نے اپنے غلام معقل کو بلایا, پیسہ دیا کہ جاؤ تم جتنا پیسہ لگے لگا دو لیکن امام مسلم کا پتہ لگاؤ. وہ گیا معقل نامی غلام اور جا کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک اہل بیت کے چاہنے والے مسلم بن اوسجا کے پاس پہنچا. کہا کہ میں شام کا رہنے والا ہوں, مجھے پتہ چلا امام حسین کے بھائی آئے ہیں, میں ان کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ وہ کہاں ہیں. مسلم بن اوسجا نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں کہ میں ہی تمہیں نظر آتا ہوں. کہا میں نے تمہارا چہرہ دیکھا, بڑا نورانی چہرہ ہے, مجھے معلوم ہے آپ بھی اہل بیت کے چاہنے والے. اب وہ ان کے جھانسے میں آ گئے اور لے کر کے ہانی کے گھر پہ پہنچ گئے. اب معقل غلام پہنچا, ابن زیاد کا جاسوس, نذرانہ پیش کیا 3000 درہم. روزانہ جاتا تھا, ہاتھ چومتا تھا, نذرانہ دیتا تھا, دن بھر رہتا تھا, حالات پورے پتہ کرتا تھا, ابن زیاد کو جا کر کے بتاتا تھا. ہانی کے ابن زیاد سے تعلقات تو تھے لیکن ابن زیاد انہیں دربار میں ابھی تک بلایا نہیں تھا. اچانک ایک دن بلاوا آ گیا, ہانی کو دربار میں لایا جائے. جب ہانی کے پاس پیغام آیا, انہیں نہیں پتا تھا کہ ابن زیاد کو ساری میری خبر مل رہی ہے. جب دربار میں پہنچے اور جا کر کے جب سلام کیا, ابن زیاد غصے میں تھا. کہا کہ تم اپنے گھر کو میرے خلاف بغاوتوں کا اڈا بنا کے رکھو. کہا نہیں غلط بات ہے. کہا غلام کو بلاؤ. جب غلام معقل کو بلایا کہ یہ غلام روزانہ تمہارے گھر میں نہیں آتا ہے. جب غلام کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ میری ساری جاسوسی ہو گئی ہے. کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے باہر کر دیتا ہوں. کہا نہیں, انہیں لا کر کے میرے دربار میں پیش کرو. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایک مہمان کو تمہارے پاس گرفتار کر کے لے کے آؤں. کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. ہانی نے کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو پھر تمہارے چاروں طرف بھی تلواریں چمکتی ہوئی نظر آئیں گی. کہا اچھا. ہانی پر پھر پٹائی ہونے لگی, خون بہنے لگا اور لے جا کر کے جیل میں ڈال دیا. پورے کوفہ میں شور مچ گیا. ہانی کو شہید کر دیا گیا, ہانی کو شہید کر دیا گیا. ہانی کے چچیرے بھائی 12,000 کا لشکر لے کر کے گورنر ہاؤس میں پہنچ گئے. پورے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا گیا. خون کا بدلہ خون ہے, ہم بغاوت نہیں کر رہے, ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا, ہم ہانی کے خون کا بدلہ لیں گے. ابن زیاد گھبرایا, اس نے قاضی شورے کو بلایا کہ جاؤ اور جا کر کے ہانی کو دیکھ لو اور جا کر لوگوں کو بتا دو ہانی کو شہید نہیں کیا گیا ہے. قاضی شورے گئے, ابن زیاد کا آدمی بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. جا کر کے ہانی سے ملے, دیکھا ہانی زخمی ہے. ہانی نے کہا قاضی صاحب میرے گھر والوں کو, میرے خاندان والوں کو بتا دو, 10 لوگ اگر اندر آ گئے تو میں بچ جاؤں گا. جب قاضی شورے جانے لگے اور قبیلے والوں کے پاس پہنچے تو ابن زیاد کا جاسوس ساتھ میں تھا. آپ نے باقی بات تو نہیں بتائی, اتنا بتا دیا کہ ہانی ابھی شہید نہیں ہوئے, وہ زندہ سلامت ہے. جب قبیلے والوں کو پتا چلا سب چلے گئے. ادھر امام مسلم کو جب پتا چلا کہ حضرت ہانی کو گرفتار کیا گیا, فوراً آ گئے کوفہ کے بازار میں اور اعلان کر دیا کون امام حسین کے چاہنے والے, سب آ جاؤ میدان کے اندر. حضرت امام حسین کا نام سنا, مسلم بن عقیل کی ایک آواز پر کوفہ کے لوگ گھروں سے نکل کر کے آنے لگے. 40,000 کا لشکر تیار ہو گیا.
گیا۔ ابن زیاد کے پاس گنتی کے چند لوگ تھے، اگر امام مسلم بن عقیل ایک آواز لگا دیتے گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، نہ ابن زیاد بچتا نہ اس کے سپاہی بچتے، اور پھر پورا لشکر شام جاتا اور یزید کو بھی پھر راستے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل چاہتے تھے کہ کسی طرح بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے اور ہانی کو چھوڑ دیا جائے۔ ابن زیاد مکہ ظالم نے ایک چال چلی، فوراً جتنے بڑے بڑے سردار گرفتار تھے سب کو بلایا اور بلا کر کے گورنر ہاؤس کے منڈیر پر چڑھا دیا، کہا دیکھو تمہارے خاندان والے مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے، تم یہاں اوپر سے اعلان کرو کہ سب اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کو بتا دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، اگر تم نے ساتھ نہیں چھوڑا تو اندر تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا اور باہر تمہارے بچوں کو یتیم اور تمہاری بیوہ تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ ڈر گئے اور اوپر جب گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھے انہوں نے کہا کہ اے ہمارے خاندان والوں، اے ہمارے رشتہ داروں، ابن زیاد بڑا ظالم ہے، اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اندر ہم مارے جائیں گے، باہر تمہارے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم ہوگا، ساتھ چھوڑ دو۔ کوفہ والے بے وفائی تو پہلے بھی کر چکے تھے، اب بے وفائی کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ ایک ایک کر کے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے، ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے رہے۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا، امام مسلم جب کوفہ کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو جو 40,000 کا لشکر تھا وہ پورا ختم ہو گیا، صرف 500 لوگ باقی رہ گئے، 500 لوگ بچ گئے۔ امام مسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جب سلام پھیرا تو کوئی نہیں بچ گیا تھا، سب چلے گئے۔ خط لکھ کر کے بلوانے والے، جان دینے کا وعدہ کرنے والے، بیعت کے لیے بار بار اصرار کرنے والے، آج ان لوگوں نے حضرت امام حسین اور مسلم بن عقیل کا ساتھ بعد میں چھوڑا تھا اور انہوں نے پہلے ہی اپنی بے وفائی کا ثبوت پیش کر دیا تھا۔ امام مسلم نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر آئے، لوگوں نے اپنے مکانوں کے دروازے بند کر لیے تھے، کہیں مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ابن زیاد ہم کو نہ قتل کروا دے۔ اپنی جان بچانے کے لیے آج اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ امام مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے، کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے، ایک غم ستا رہا، اپنا غم نہیں، ایک غم ستا رہا ہے۔ میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے، چلے آؤ، حالات اچھے ہیں، اور جب امام حسین میرا خط پائیں گے خود بھی آئیں گے، مقدس خواتین کو بھی لائیں گے، بچوں کو بھی لائیں گے۔ ان ظالموں نے جب میرے ساتھ میں ایسا کیا ہے، امام حسین اور ان کے خاندان اور اہل بیت نبوت کے ساتھ میں یہ لوگ کیا سلوک کریں گے۔ امام مسلم کے دل میں ہوک سی اٹھ رہی تھی، اسی غم کے ماحول میں جا رہے تھے۔ کوفہ کے سارے دروازے بند ہیں، ایک عورت کا دروازہ کھلا ہے، اس عورت کا نام ہے توعا، وہ اپنے مکان کے دروازے پہ بیٹھی ہے، اپنے شرابی بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ امام مسلم پہنچے، کہا بیوی مائی مجھے پانی پلا دو۔ پانی جب لینے کے لیے اندر گئی، وہ پانی پیا، آپ نے واپس گلاس رکھنے گئی تو دیکھا کہ وہیں بیٹھے ہوئے۔ کہا مسافر تم نے پانی پی لیا، اب جاتے کیوں نہیں؟ کہا میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی مکان نہیں ہے، میں کدھر جاؤں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، جب امام مسلم کا نام سنا فوراً اپنے مکان کے اندر لے کر کے گئی، بستر بچایا، دسترخوان لگایا، کھانے کا انتظام کیا اور خوب آپ کی آؤ بھگت کی۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، اس کا شرابی بیٹا آیا، دیکھا میری ماں بار بار کمرے میں جا رہی ہے۔ کہا امی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ہمارے تو بھاگ جاگ گئے، ہمارا تو نصیبہ کھل گیا، آج امام حسین کے بھائی ہمارے گھر پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ ظالم بدبخت دنیا کی محبت کے اندر گرفتار، کہتے ہیں نا دولت کا نشہ بندے کو سب کچھ کروا دیتا ہے۔ اس نے کہا ابن زیاد نے اعلان کیا، دل میں سوچا جو امام مسلم کو پکڑ کے لائے گا بڑا انعام دیا جائے گا۔ فوراً رات بھر پلاننگ کرتا رہا، صبح کا وقت ہوا، محمد بن اشعث کے لڑکے کے پاس گیا، کہا اپنے باپ کو کہہ دو کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل آئے ہیں، میرا انعام مجھے لا کر کے دے دو۔ جب ابن زیاد کو محمد بن اشعث نے جا کر کے بتایا کہ طوعا کے گھر میں موجود ہے مسلم بن عقیل، تو پھر لشکر لے کر کے حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے طوعا کے مکان کی طرف گھوڑے روانہ ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل مکان کے اندر ہیں، گھوڑوں کی آواز آئی، سمجھ گئے اب میری گرفتاری کا وقت آ گیا ہے۔ فوراً آپ نے تلوار سنبھالی، نکل کر کے باہر آ گئے اور یزیدیوں سے مقابلہ کرنے لگے۔ کئی یزیدیوں کو آپ نے زخمی کیا، ایک بدبخت نے آپ کے ہونٹ پہ وار کیا، اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہو کر کے وہ خون بہنے لگا۔ جب ان ظالموں نے دیکھا اس حیدری کچار کے شیر سے لڑنا آسان کام نہیں ہے، وہ سب مکان سے نکل کر کے باہر بھاگے اور مکانوں کی چھت پہ چڑھ گئے اور وہیں سے وہ گولے پھینکنے لگے، پتھر پھینکنے لگے، آگ جلا جلا کر کے
پھینکنے لگے۔ حضرت امام مسلم نے دیکھ لیا یہ گیدڑ ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ اس طرح نہیں مانیں گے، آپ بھی مکان سے نکل کر کے باہر آ گئے، کہا جس کو مقابلہ کرنا وہ آ کر کے مقابلہ کر دے۔ لیکن امام مسلم جن کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا تھا، ان سے مقابلہ کرنا ان یزیدی گیدڑوں کا کام نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، امان ہے، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ امام مسلم نے اپنے ہاتھ روک لیے، کافی زخمی ہو گئے تھے، دیوار کے سارے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد میں امام مسلم کو سواری پر بٹھایا۔ جب آگے جانے لگے محمد بن اشعث نے امام مسلم بن عقیل کی تلوار لے لی، کہا تم نے تو مجھے امان دی تھی، پھر میری تلوار تم کیوں لیتے ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس کے بعد میں جو گورنر ہاؤس کے پاس پہنچے، گورنر ہاؤس کے پاس میں کئی لوگ انتظار میں تھے ابن زیاد کے پاس جانے کے لیے۔ مسلم بن عقیل کو کھڑا کر دیا گیا، آپ پیاس سے آپ کا حلق سوکھ رہا تھا، پانی کا مٹکا رکھا تھا، کہا مجھے پانی پلاؤ۔ بدبخت نے کہا کہ پانی پینا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ ایک بندہ وہاں پہ موجود تھا، اس نے پانی کا کٹورا بھرا، امام مسلم کو جب دیا، آپ نے جیسے ہی پانی پینے کے لیے منہ پہ لگایا، خون کے قطرے ٹپک کر کے پانی میں آ گئے، خون سے لال لال ہو گیا۔ آپ نے پانی گرا دیا، دوسرا کٹورا دیا گیا، اس میں بھی خون ٹپک گیا، وہ بھی آپ نے گرا دیا۔ جب تیسرا کٹورا ہاتھ میں آیا تو دو دانت ٹوٹ کر کے اس میں گر گئے۔ آپ نے کہا لگتا ہے دنیا کا پانی اب میری قسمت میں نہیں ہے، اب تو نانا جان کی بارگاہ میں جا کر کے حوض کوثری سے پیاس بجھانا نصیب ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں ابن زیاد کے دربار کے اندر جب امام مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا، آپ نے سلام نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا امیر کو سلام نہیں کرتے؟ کہا اگر یہ امام حسین کے ساتھ انصاف کریں تب تو ان کے لیے سلام ہی سلام ہے، اور اگر یہ غلط ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی سلام نہیں ہے۔ اس کے بعد میں بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد وہیں پر بیٹھا تھا، اسے قریب بلایا، کہا میری وصیت سن لو۔ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، ابن زیاد نے کہا جاؤ سن تو لو۔ جب قریب آیا ابن سعد، مسلم بن عقیل نے کہا تین کام کرنا، جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاش کو دفن کر دینا، دوسرا کام یہ کرنا فلاں آدمی سے کوفہ میں نے 700 درہم قرض لے کر کے رکھا ہے، وہ میرا قرضہ ادا کر دینا، اور تیسرا کام یہ کرنا امام حسین کو میں خط لکھ کر کے بلوایا ہوں تو امام حسین کو اطلاع دے دینا کوفہ مت آنا، کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں۔ ابن سعد کو آپ نے راز کے طور پہ کہا تھا، اس بدبخت نے ابن زیاد کو تینوں باتیں بتا دی تو ابن زیاد کہنے لگا قرضہ ادا کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، امام حسین اگر نہیں آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میں بھی وہی سلوک کریں گے جو ہم تیرے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ اور رہی تیسری بات جنازہ اور دفن کرنے کی تو سن لے، ان کی لاش کو ہم دفن نہیں کرنے دیں گے، ان کی لاش کو گھوڑوں کے پیچھے لگا کر کے ہم پورے کوفہ کے اندر گھمائیں گے تاکہ آج کے بعد میں کوئی یزید کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ اب اس کے بعد میں ابن زیاد کہنے لگا کوفہ کے حالات تو بڑے اچھے تھے، تم نے آ کر کے فتنہ بپا کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا میں خود نہیں آیا ہوں، ہمیں خط لکھ کر کے بلوایا گیا ہے کہ دین کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، نمازیں ترک کی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تب میں آیا ہوں۔ اس کے بعد میں کافی دیر تک کلام ہوا، وہ بدبخت امام مسلم بن عقیل حضرت مولا علی امام حسین کی شان میں بدتمیزی کرنے لگا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے بدبخت کو جواب دیا کہ انہیں اوپر چھت پہ لے جا کر کے ان کی گردن کاٹ کے نیچے گرا دو تاکہ ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ پھر ان کو ایک یزیدی گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے کر کے گیا۔ امام حسین کے یہ جانثار اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی فریاد رکھنے لگے۔ بدبخت نے تلوار چلائی اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور جسم اطہر کو نیچے پھینکا۔ تاریخ کربلا کا آغاز ہوا۔ کربلا کی یہ پہلی کڑی ہے، شہادت کا یہ پہلا دولہ کربلا کی تاریخ کو مکمل کرنے کے لیے اپنی شہادت کو پیش کر رہا ہے۔ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے، امام مسلم بن عقیل کی شہادت وجود میں آتی ہے، اور ادھر امام حسین کے پاس میں جب خط پہنچ گیا کہ حالات اچھے ہیں آپ چلے آئیے، امام حسین نے بھی اب کوفہ جانے کی تیاریاں کر لی ہے، اور امام حسین مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے ہیں، وہ بھی ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے، یعنی جس دن امام حسین کو شہید کیا، امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اسی دن امام حسین کوفہ سے نکل، امام حسین مکہ سے نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات اور سنیں، ہانی کو جب گرفتار
کیا گیا تھا، لوگ بچانے کے لیے آ رہے تھے۔ امام مسلم بن عقیل جب شہید ہو گئے تو ہانی کو پکڑ کر کے کوفہ کے بازار میں لایا گیا اور کہا ان کو بازار میں لے جا کر کے قتل کرو۔ آپ نے کہا کہ میرے قبیلے والوں مجھے آ کے بچا لو۔ پہلے ان کو بچانے کے لیے 40,000 کا لشکر آیا تھا، لیکن آج کوفیوں کے دل میں یزید کا اتنا خوف بیٹھ گیا، ہانی کو بیچ بازار میں کوفہ کے لا کر کے قتل کیا گیا، لیکن کوئی کوفہ کا آدمی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ ادھر امام حسین نکل رہے 82 افراد کو لے کر کے مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ میں کون کون آ رہے ہیں؟ آپ کی 2 بیویاں ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ کے 2 بھانجے ہیں، ایک بہن ہے، حضرت مولا علی کے 5 بیٹے ہیں، مسلم بن عقیل کے 3 بھائی ہیں، امام حسن کے 4 بیٹے ہیں، اور اس طرح کل جان نثاروں کا یہ 82 افراد کا قافلہ مکہ سے ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو نکل کر کے کوفہ کی طرف جا رہا ہے۔ ادھر صحابہ کرام آ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اے امام حسین آپ بچ جائیں۔ کوفہ والے وفادار نہیں ہوا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا حضور آپ نہ جائیں، کہا نہیں میں ضرور جاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر نے پیشانی کا بوسہ دے کے کہا اے شہیدوں کے دولہ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، کہا امام آپ نہ جائیں، میں آپ کے لیے یہیں پہ لشکر اکٹھا کرتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے والد نے مجھے بتایا تھا ایک مینڈا ہوگا جو کعبہ کی حرمتوں کو پامال کرے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ یعنی میرے امام نے بتا دیا اگر میں رکتا ہوں تو مکے میں خون خرابہ ہوگا، اور حسین کی وجہ سے مکہ کی زمین جو ہے وہ خون کے اندر تربتر ہو جائے اور مکہ کی حرمتیں پامال ہوں، میں نہیں گوارا کرتا۔ کہا آپ رک جائیں، میں آپ کے لیے لشکر جمع کرتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا امام حسین جواب میں کہتے ہیں اگر میں بل میں بھی چلا جاؤں گا مجھے وہیں سے نکال کر کے یہ شہید کریں گے۔ میرے امام کی نظریں سب کچھ دیکھ رہی تھی، سب آ کر کے سمجھا رہے ہیں امام آپ نہ جائیں، آپ تو حرمت اسلام ہے، آپ چلے جائیں گے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا، آج آپ ہی تو نواسہ رسول ہیں، آپ کے ذریعے ہم برکتیں حاصل کرتے، آپ کے فیضان سے ہم مالا مال ہوتے، آپ چلے جائیں گے تو ہم کس کی طرف رجوع لائیں گے، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ لیکن میرے امام کی نظریں کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ ادھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلنے لگے تو حاکم مکہ نے ایک قافلہ بھیجا کہ جا کے ان کا راستہ روکو۔ جب وہ آئے راستہ روکنے لگے، امام حسین کے جانثاروں نے تلواریں نکال لی اور ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ ادھر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے 2 بیٹے حضرت عون اور محمد، حضرت زینب کے جو یہ دونوں لخت جگر ہیں، ان دونوں کو بھیجا خط لے کر کے۔ خط میں لکھا تھا امام حسین یہ میرے دونوں بیٹوں کو میں بھیج رہا ہوں اور میں حاکم مکہ کے پاس جا رہا ہوں، آپ نہ جائیں، آپ چلے جائیں گے تو ہمارا سہارا کون رہے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد میں حاکم مکہ سے امان نامہ اور حاکم مکہ کے بھائی کو لے کر کے امام حسین کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر پہنچ گئے۔ کہا دیکھو حاکم مکہ نے امان لکھ کر کے دی ہے، آپ چلیے مکہ میں آ جائیے، آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ امام حسین نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا بھائی آپ اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کو میں پورا کروں گا۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا جب تک میں شہید نہیں ہو جاتا اس خواب کو میں لوگوں کے سامنے نہیں بیان کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل تیاریاں کر لی اور مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ سب نے کی عرض اے شہزادہ حیدر مت جا، سب نے کی عرض اے شہزادہ حیدر مت جا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود نہیں جا رہا ہوں، شہادت مجھے آواز دے رہی ہے، شہادت مجھے بلا رہی ہے، نانا کا وعدہ مجھے آواز دے رہا ہے، نانا کا دین مجھے آواز دے رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کا وعدہ وفا کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ بس بات اتنی سی تھی، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے، یزید آپ کو مال و دولت سے تول دیتا، آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیتا، آپ کی اہل بیت کو مالا مال کر دیتا۔ لیکن امام حسین مدینہ بھی چھوڑ کے آئے، مکہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے۔ کیوں؟ میرے امام کو پتا ہے اگر آج میں نے بیعت کر لی قیامت تک کے لیے یہ تاریخ بن جائے گی، جب نبی کا نواسہ ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتا ہے تو ہم بھی ظالم کی بیعت کر سکتے ہیں۔ آج اگر میں نے بیعت کر لی تو پھر قیامت تک کے لیے دین کی حرمت پامال ہوگی، دین کی قدروں کو توڑا جائے گا، احکام شریعہ کا مذاق بنایا جائے گا، اور میں حسین یہ گوارا نہیں کرتا اپنی جان بچا لوں اور دین کے اوپر آنچ آنے دے دوں۔ امام حسین نے بتا دیا میں دین کی قدروں کو پامال کر کے اپنی جان نہیں بچانا چاہتا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین
دین است حسین دی پناہ است حسین سر داد نہ داد در دست یزید. امام حسین نے سر دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. کیوں؟ حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. یہ حقیقت ہے کہ امام حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے کیونکہ آپ نے اپنا سر دے کر اپنا پورا خاندان قربان کر کے دین کو بچا لیا, دین کے احکام کو بچا لیا, شریعت کی حرمتوں کو بچا لیا, نانا کے دین کی حرمتوں کو پامال نہیں ہونے دیا. امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچا کر کے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم فرما دی. تاریخ کربلا شروع ہو رہی ہے, امام حسین کربلا جا رہے ہیں. انشاءاللہ کل کی محفل میں آپ سنیں گے کربلا کیسے وفا ہوا. اللہ رب قدیر ہمیں شہداء کربلا کا صدقہ عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.